اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دیر سے آنے کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ایکچولی اب وقت کیا ہو رہا ہے؟ 4 بج رہے ہیں۔ مجھے 2 بجے تک یہاں آنا تھا تو ہم 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ہمارے شہر میں جو ہے یہ جو بھکاری لوگ ہیں اور جو بچہ مزدوری کی ایک مہم چلائی کل، تو اس میں جو ہے کئی خواتین کو، کئی معصوم بچوں کو یہ جو وومن اینڈ چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ والے گرفتار کر لیے۔ تو اس میں تقریباً کسی کو کسی جیل میں، کسی کو کسی ریہاب میں ڈالے، تو ان کا پروسیجر سمجھے جب تک اور ان کو چھڑائے کاروائی کرنے میں مجھے دیر ہو گئی تھی، ورنہ عموماً تو میں وقت پر آتا ہوں ہر جگہ۔ اب میں یہاں پر جو ہے ماری پیڈا بنگلہ، یہ مقام ہے یہاں کا، ماری پیڈا بنگلہ، جو محبوب آباد ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، شہر سے تقریباً 175 کلومیٹر دور آج آپ لوگوں کے درمیان میں ہوں۔ اور اکثر میں جو ہے کہیں بھی جاتا ہوں تو وہاں کے مدرسے کی حالت، وہاں کے لوگوں کی حالت پہ ہم سٹڈی کرتے ہیں۔ میرے والد مرحوم غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان سے بہت کام لیا، اور وہ تقریباً جو ہے 38 ایئرس تک اسمبلی میں رہے، 37 ایئرس تک اسمبلی میں رہے، اور ایک مجلس اتحاد المسلمین کے ایک سپاہی کی حیثیت سے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں، ان کے کام کو۔ میں امجد اللہ خان ان کا چھوٹا لڑکا ہوں، اور 2 بار میں کارپوریٹر رہ چکا ہوں حیدرآباد میں، 2002 سے لے کر 2007 تک، اور پھر 2009 سے لے کر 2014 تک۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جہاں سے بھی الیکشن لڑتے جیتتے، آئندہ الیکشن میں وہ سیٹ ریزرو ہو جاتی ہو، تو پھر ہم کو ہجرت کرنا پڑتا، دوسری سیٹ پہ جانا پڑتا۔ اور اللہ تعالیٰ موقع دیا تھا تو حالیہ جو تلنگانہ کے اسٹیٹ الیکشن، اسمبلی الیکشنز ہوئے، اس میں بھی ہم حصہ لیے تھے، یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی سے۔ تو بہت ہی قسمہ پرسی کے حالت میں ہم الیکشن لڑے، لیکن اللہ کا فضل رہا کہ مجھے 45,000 ووٹ ملے۔ اور ہندوستان میں ایسا کہیں الیکشن نہیں ہوتا جو ہمارے پرانے شہر میں الیکشن ہوتا۔ آپ لوگ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھے ہوں گے، تو کہیں بھی کینڈیڈیٹ کو گرفتار نہیں کرتے، لیکن ہمارے کو گرفتار کر لیتے۔ ہر الیکشن میں 200-300 پولیس والے آتے ایک ادنا دبلا پتلا آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی ہوا یہ الیکشن میں بھی، تقریباً 150-200 پولیس والے مل کر ہم کو گرفتار کر لیے، فون کھینچ لیے، 4 گھنٹے لے جا کے بند کر دیے۔ تو بہرحال الیکشن کے جو مال پریکٹسز حالیہ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو پنجاب میں جو میئر کا الیکشن ہوا تھا، کئی لوگ، آپ لوگوں کو معلوم ہے پنجاب میں جو میئر کا الیکشن میں ریٹرننگ آفیسر جو بیلٹ پیپروں کو خراب کیا، اور سپریم کورٹ میں، کیونکہ اضلاع کے مسلمانوں سے زیادہ ڈسٹرکٹ کے مسلمان سیاسی طور پر ہوشیار رہتے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ ہمارے کنے جو حیدرآباد، یعنی جو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں، ان کو جو ہے پریشانیاں زیادہ رہتے، مہنگائی کی پریشانی، کام کا ٹینشن، آج کل تو سوشل میڈیا کا ٹینشن ہے۔ ایک آدمی کو جو ہے 8 اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہیں، انسٹاگرام دیکھنا، ٹویٹر دیکھنا، واٹس ایپ دیکھنا، یوٹیوب دیکھنا، فیس بک دیکھنا، بعد میں بیوی بچوں کا خیال آ رہا لوگوں کو۔ تو شوہر کا بھی وہی حالت ہے، بیوی کی تو اور ہی خطرناک حالت ہے، 2 فونا مینٹین کرنا۔ پھر واٹس ایپ گروپ الگ ہے، فیملی گروپ، محلے کا گروپ، دینی گروپ، سوشل میڈیا گروپ، فلمی گروپ۔ تو آدمی کو جو ہے آج کل دین کی واسطے بھی ٹائم نہیں ہے، دنیاوی گفتگو کی بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو جو اضلاع کے مسلمان رہتے، کیونکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، ہم جاتے رہتے اضلاعوں کو، سیاسی طور پر بہت ہوشیار رہتے ہیں لوگ، اور سیاسی طور پر جو ہے دے آر ویری ایکٹیو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو حالیہ تلنگانہ ایجیٹیشن چلا تھا، تو تلنگانہ ایجیٹیشن میں واحد ایک مسلم لیڈر تھا، میں اور ہمارے حامد محمد خان صاحب جو جماعت اسلامی کے تھے۔ جماعت اسلامی اوپنلی تلنگانہ کی تائید میں تھی، مجلس بچاؤ تحریک اوپنلی تلنگانہ کی تائید میں تھی۔ ہمارا کیا تھا کہ بھائی اگر تلنگانہ ملتا یا نہیں ملتا، لیکن کوشش کرنا، جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا۔ اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے تو کل کے دن یہ فاسسٹ تنظیمیں یہ بولتے
کہ بھائی آپ تو دعوت میں نہیں تھے, آپ کیوں آئے اب دسترخوان پہ بیٹھنے کے لیے, ایک سوال آتا تھا. تو ہم جو ہے اس کی آگے کی پلاننگ کو ہم سمجھتے ہوئے, کیونکہ فرقہ پرستی پورے بام عروج پہ ہے دنیا میں, ہم کیا کرتے کہ ہم بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیے تلنگانہ میں. تو جب تلنگانہ ایجیٹیشن چلتا تھا, ہمارے KCR صاحب جو تلنگانہ ایجیٹیشن چلا رہے تھے, پروفیسر کونڈا رام, بڑے بڑے نام تھے اس میں. جب اسٹیج پہ ہم بیٹھتے تھے تو میں سارے اسٹیج پہ جھانکتا تھا تو 1 یا 2 لوگ مسلمان دکھتے تھے میرے ساتھ میں. جو شہر میں میٹنگ ہوتی تھی وہاں پر ایک ڈر خوف کا ماحول تھا, تلنگانہ کی فیور میں نہیں جانا بول کے. لیکن میں جب اضلاعوں کو جاتا تھا, جیسا ہم محبوب نگر گئے, ہم نظام آباد گئے, ہم جو ہے ایون کھمم آئے, حالانکہ کھمم میں اتنا زیادہ تلنگانہ کا نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود تو جب بھی ہم اضلاع میں تلنگانہ کے میٹنگوں میں جاتے تھے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے مسلمان. تو چاہے وہ جمعیت العلماء کی صورت میں رہنے دیجیے, جماعت اسلامی کی صورت میں جمعیت العلماء بھی بہت بڑھ چڑھ حصہ لی تلنگانہ ایجیٹیشن میں. یعنی باضابطہ جلوس نکلتا تھا, بینر پکڑ کے نکلتے تھے, تو مجھے خوشی ہوتی تھی کہ بھائی کم سے کم اضلاع کے مسلمان ہیں. حالیہ الیکشن میں بھی جو ہے سرکار کو جو پلٹ دیے, سرکار کو بدل دیے, گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں نہیں ہوا, یہ اضلاعوں سے ہوا, یہ انقلاب اضلاعوں سے آیا. یہ تو بہرحال میں جہاں پر بھی جاتا ہوں, دیکھیے آج کل کیا ہے کہ ہم جو ہے ڈاکٹرز اور انجینئرز بہت بنا لیے. تو میرا خاص طور پر ہر مسلم میٹنگ میں جاتا ہوں, میں دعوت میں جاتا ہوں, کسی اگر کوئی موتا میں گئے, کہیں گفتگو ہوئی مسائل کے اوپر, تو میں سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں تو 1 بچے کو وکیل بناؤ آپ لوگ. کیونکہ آج جو ہے دیکھیے کہ بڑے جو پیسے والے لوگ ہیں, اگر ان کو کچھ پرابلم آ رہا, روک کے اگر گاڑی چیکنگ کر رہے ہیں. میں پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, آج کل اکثر پولیس والے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے شہر میں جو ہے پولیس والے کسی کی گاڑی روک کر چیکنگ کر رہے ہیں تو اس کا ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے یہ, کیونکہ آپ دعوت میں سے آ رہے ہیں, آپ کے ساتھ فیملی ہے, لیڈیز ہے, آپ چیکنگ کرو, آپ اپنی ڈیوٹی کرو. لیکن یہ جو ویڈیو بنا کے جو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں چیکنگ کا, یا کم سے کم آپ جو پولیس والے کور کر رہے ہیں وہی بتاؤ. آپ گاڑی میں لیڈیز بیٹھے ہوئے ان کی ویڈیو لے رہے ہیں, پورے عورتوں کو گاڑی میں سے اتار رہے ہیں. اور خاص طور پر اگر کوئی گاڑی چلانے والا داڑھی والا ہے یا کوئی برقع پوش خواتین ہے تو وہ گاڑی کو چیک کر رہے ہیں. اگر کوئی گاڑی کو پھنا بنا ہوا ہے تو اس کو آگے بڑھا دے رہے ہیں. یہ ہو رہا کیونکہ ہم اکثر فیل کرتے ہیں ایسے. تو پرسوں کیا ہوا کہ ایک بہت بڑے پیسے والوں کی گاڑی کو روک کے چیک کیے, تو وہ 3 منٹ 4 منٹ تک بیچارے جو ہیبت کھا رہی, میں ان کا ویڈیو دیکھا, حالانکہ دعوت میں سے آ رہی ہیں, شادی شدہ لوگ ہیں, ان کی بیوی بچوں کے ساتھ میں آ رہی ہیں. وہ بیچارے اتر کے عاجزی شروع کر دیے وہ سرکل کی, صاحب میرا ID, ان کے پاس گاڑی کا لائسنس ہے, RC ہے, سو بھائی آپ رواب سے بات کرنا تھا. اب فرض کریے اس کو کچھ قانون اگر معلوم ہوتا تو پہلے انہیں گاڑی میں سے اترتے, وہ آبجیکشن کرتا کہ آپ میرے گھر کے لیڈیز کا ویڈیو کیسا لے رہے ہیں. بھائی میرا ویڈیو لینا ضروری نہیں ہے پولیس کو, آپ ڈیوٹی کریے, آپ گاڑی کو چیکنگ کریے. تو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ میرا جو میونسپل آفس کو جاتے آپ لوگ, ایک برتھ سرٹیفکیٹ کے سلسلے میں جاتے, یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے سلسلے میں جاتے, یا کوئی اسکول کے ایڈمیشن کے سلسلے میں, یا کوئی بلدی برقی یا برسانی مسائل کے سلسلے میں جاتے. میں آج سے کچھ دن پہلے جب ہماری سابقہ BRS سرکار تھی, جب شمشاباد کے اندر ایک گاؤں ہے, وہاں پر اس گاؤں میں جو ہے کہ عموماً اپنے کھانے کیا ہوتا گاؤں میں کہ جب بھی الیکشن آتا ہم جو ہے بڑھ جاتے, تھوڑے لوگ BRS کے ہو جاتے, تھوڑے لوگ کانگریس کے ہو جاتے, پہلے کبھی TDP کے ہو جاتے تھے ہم. تو ان کو بلا کے اچھا سمان کرتے, مسجد میں الیکشن سے پہلے بلاتے, ان کو کھولا پیناتے, گلپوشی کرتے, محنت بھی کرتے, ان کو ووٹ بھی دیتے. اب کیا ہوتا, انا ووٹ لینے کے بعد میں بھول جاتے اپنے کو. اب اپنے کوئی مسائل رہا, ان کے پاس گئے تو لائن میں ٹھہرنا, وہ PA سے ملو, ان کے بھانجے سے ملو, بھتیجے سے ملو, اس میں ہمارے 5 سال خراب ہو جاتے. اب کوئی پڑھا لکھا ایک آدھ رہتا, اس میں انہیں جا کے بحث کرتا. تو ہر MLA کو, ہر ممبر آف پارلیمنٹ کو ایک MLA فنڈ بول کے رہتا. آپ لوگوں کو معلوم, کتنے لوگوں کو معلوم کہ ہر MLA کو ایک سال کو جو ہے 3 سے 4 کروڑ روپے MLA فنڈ, ممبر آف لیجسلیٹو ایریا ڈیولپمنٹ فنڈ بول کے رہتا ہوں, اور MP کو 6 کروڑ روپے رہتے. اب آپ جا کے بولتے صاحب ہماری مسجد کے تحت جو قبرستان ہے
اس کو آپ باؤنڈری وال اٹھاؤ بول کے بولتے ہو. انہیں کیا کرتا ہے, ایک لیٹر دے دیتا کلیکٹر کے نام پہ. یہ وہ لیٹر میں انہیں یہ نہیں مینشن کرتا کہ فرام مائی کانسٹینسی ڈیولپمنٹ فنڈ. میرے کو جو یہ جو ایم ایل اے فنڈ رہتا وہ کیسا رہتا, اگر ایم ایل اے چلتے چلتے بتایا یہ روڈ ڈال دینا بولتے کل سے کام چالو ہو جاتا. اب اپن گئے تو اپنے کو کیا کرتے, چاکلیٹ دے دیتے. انا کیا کرتے, نہیں وہ ایک کلیکٹر کو لیٹر لکھ دیتے ہیں تو وقف بورڈ کے سی او کو لیٹر. وقف بورڈ کیا ہے, بیوہ کا دفتر ہے. وقف بورڈ خالی رہتا, وہاں پر کچھ بھی پیسے نہیں رہتے. گارنٹی نیٹ آنا سال میں ایک بار, اس سال میں ایک بار سینکشن ہونا, اس گراؤنڈ میں جب تک 3 سال ہوتے وقف بورڈ کا کام کوئی بھی ہونا. تو میں جہاں پر بھی میں جب بھی ایڈریس کرتا ہوں تو ان کو یہ بولتا ہوں کہ بھائی آپ ایم ایل اے کو جیتا ہے نا. اب جیسا ہم ہیں, ہمارے والد صاحب تھے ایم ایل اے جیتے, تو ہمارے پاس جو غیر مسلم آتے تھے کام لینے, بعض ہفتہ پہلے ٹائم لے کے اپائنٹمنٹ لے کے, وہ بستی کے لوگ آتے, مسائل کے ساتھ آتے, دیوانی گفتگو نہیں کرتے, آ کے آپسی جھگڑے لے کے, وہ انہوں فاتحہ نہیں دے رہے, انہوں فاتحہ دلاؤ بول رہے صاحب بول کے, وہ جھگڑے لے کے نہیں آتے ایم ایل اے کریں. بستی کے مسائل لے کے, صاحب یہ آپ جو ہے لاسٹ ایئر ہمارے کنے واٹر لائن ڈالے تھے, سیور لائن کی ضرورت ہے صاحب, اس کا اسٹیمیٹ اتنا ہے, کاسٹ اتنا ہے, یہ بول کر آتے ہمارے کنے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے ہر گھر میں, اب فرض کریے کئی ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسرس رہتے اپنے کنے گاؤں میں, ریٹائرڈ ٹیچر ہے, ریٹائرڈ ایگزیکٹو انجینئر ہے, یہ لوگوں کو بھی میں بول رہا ہوں کہ اوپن یونیورسٹی سے آپ لا پڑھیے. آپ دیکھتے دیکھتے 1 سال 2 سال میں آپ وکیل بن جاتے آپ خود. اب آپ ہے اگر مسجد کے صدر ہے, فرض کریے کوئی مسجد کی کمیٹی کے صدر ہے, ریٹائرڈ ایگزیکٹو انجینئرس رہتے, ریٹائرڈ ایگزیکٹو اسسٹنٹ انجینئرس ہے, ریٹائرڈ سپرنٹینڈنٹس ہمارے کنے بہت لوگ ہیں گاؤں میں. تو وہ ویسے لوگوں کو بھی جو ہے اگر کچھ واقعہ پیش آ گیا گاؤں میں, پولیس اسٹیشن میں ہم جا کے کمپلینٹ نہیں دے سکتے. آپ کے یہ یہاں کا واقعہ ہے جو ابھی کیا نام بولا وہ گاؤں کا, نارکٹ پلی کا واقعہ لیجیے آپ کے قریب کا. اچانک کیا ہوا, مسجد کی زمین پہ, حالانکہ وہ مسجد کو جو ہے 6 ایکڑ زمین تھی, پہلے روڈ وائڈنگ میں 2 ایکڑ لے لیے. تو جو وقف کی جو پراپرٹیز رہتی وہ جو ہے غریب کی جورو سب کی بھابھی, ہر آدمی اس پہ نظر رکھتا, قبضہ کریں گے, کب کھا جائیں گے, کب اس کے اوپر وہ ڈالیں گے بول کے. تو پہلے 2 ایکڑ زمین چلے گئی, اب بچی اس کی کچھ 2 ایکڑ زمین, 2-3 ایکڑ زمین بچی ہوئی ہے. تو مسجد کا سامنے کا دروازہ بند کر دیے کیونکہ مارکیٹ لگتی بول کے, پیچھے کے دروازے سے آتے جاتے لوگ. ایک گاؤں میں وہ مین روڈ پہ کوئی بھینسا جانوراں بیچ رہے ہیں, ایک جنا آ کے بولا صاحب یہ مسجد کی زمین میرے کو دے دو, میں مسجد کو 400 روپے جب کمیں یہ مارکیٹ لگی ہفتے میں 1 دن میں دے دیتا ہوں. اپنے لوگاں بھی رحم دل نہیں سوچے کیا آگے چل کے اپنے کو پرابلم آتا, اس کو دے دیے اجازت. اب سرکار بول رہی وہ 2 ایکڑ جو ہے گورنمنٹ کی لینڈ ہے, اٹھا کے جو ہے انادانم رام مندر کے افتتاح کے دن انادانم ہم کر رہے ہیں بول کے پرمیشن لے لیے, وہ ریڈی میڈ ایک مندر لا لیے, لگا دیے, پوجا چالو کر دیا, مسجد کے دروازہ بند کر دیے, بنڈے مار دیے. اب آپ دیکھیے وہاں گاؤں میں تقریباً سر میں جتنے بال ہیں اتنے مسلمان ہیں وہاں پر, کوئی ایک آدمی وہاں سے صحیح رپورٹ نہیں دے سک رہا, خالی فون کر رہے ہیں, چیخا مار رہے ہیں. پھر میں کیا ہمارے نلگنڈے کے لوگ جو تھے وہاں کے, ان کو بولا آپ جائیے 25-30 کلومیٹر دور جا کے وہاں واقعہ دیکھے. انہوں دیکھ کے جب بولے, کوئی بیچارے کانگریس کے وائس پریسیڈنٹ بھی ہیں انہوں اور اسپوکس مین ہیں بیچارے, وہ بیچارے جو ہے ایس پی کو فون کرے, ایس پی کو اب جیسا اب ہمارے گاؤں میں لوگ ہیں تو یہ لوگوں کے پاس جو ہے آپ پولیس اسٹیشن کو جاتے رہنا, آپ کو ضرورت نہیں ہے, کام نہیں ہے, لیکن ایک کمیٹی رہتی دیکھیے مسجد کی, وہ مسجد کی کمیٹی والے کیا کرنا, آپ کے جو اپڈیٹ رہتا ہے جیسا ایریا کا ایسا ہی ہے, سرکل ہے, جمعے کے دن اس کو بلانا, یہاں پر اس کو بلا کے بتانا اپن کیسا رہ رہے ہیں گاؤں میں, اپن کیسا رہ رہے ہیں. تقریباً پولیس والوں کا نے آپ گئے تو دیکھیے ان کو ہمارے بارے میں معلومات ہی نہیں رہتے. تو بہرحال میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ جو ہے جب تک سیاست میں نہیں آئے آپ کا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. نظام سیاست اسلام کی وجہ سے آئی دنیا میں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نظام سیاست آئی. یہ بلدیا, یہ پورا کشادہ روڈوں کو آپ دیکھیے, آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات اگر آپ پورا پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا, اور قرآن پورا تفسیر سے پڑھے تو. اور آج ہمارے کنے کیا ہو گیا, اب کوئی لیڈر آیا, آتے چمکتے ہمارے لوگ, نہیں بھائی پالیٹکس نہیں ہونا مسجد میں. ارے اصل مسجد سے ہے جو بھی ہے, آپ جمعہ اللہ تعالیٰ جمعہ کیوں بنا, جمعے کا یعنی پورے شہر میں آپ کے جو گاؤں میں کیا ہو رہا پورے ایک جگہ جمع ہونا, ڈسکشن کرنا, آج خطبے میں بولنا کہ کس میں. اور ایک چیز یہ ہو رہی ہمارے پاس,
کہ خیر آپ کے یہاں گاؤں میں ہے نہیں معلوم، مگر ہمارے کنے شہر میں جو ہے جاہلت بہت بڑھ گئی اپنے کنے. یعنی کیا جاہلت بڑھ گئی؟ اب میرے کنے ڈیلی آپ غور کریے، کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ ایک 5 ایسے کیسز آ رہے ہیں. ینگ بچی ہے، اس کی شادی ہوئی، اس کی عمر 20 سال 30 سال ہے اس کی. شوہر جو ہے نہ اس کو طلاق دے رہا، نہ اس کو خلا دے رہا، نہ اس کو خورا دے رہا. حیدرآباد کے ہر گھر میں ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے ایسی، اور ماں باپ جو ہے وہ بچی کی فکر میں اس کو شوگر آ جا رہی، بی پی آ جا رہا، تھائرائیڈ ہو جا رہا، گھٹنے چلے جا رہے ہیں اس کے، یعنی عمر سے پہلے انہیں ضعیف ہو جا رہا، اس کی بیوی جو ہے پریشانیوں کا شکار ہو جا رہے ہیں. ہم جو ہے آپ بتائیے ایسے کتنے مساجد میں کاؤنسلنگ سینٹر ہے بتائیے آپ. میاں بیوی کا جو جھگڑا ہے کوئی عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی، کوئی لیڈر اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. بند کمرے کا مسئلہ دونوں بیٹھنا فیصلہ کرنا، کوئی خاندان رشتہ دار قبیلہ کوئی دادا پہلوان یہ مسئلے کا حل ہی نہیں کر سکتے. رہنے والی رہ جانا، رکھنے والا رکھ لینا. اب یہاں پر کیا ہے کہ اب ہم کیا کرتے، میاں بیوی کے جھگڑے میں پہلے مہیلا منڈلی کو جاتے، مسجد کی کمیٹی کرنے نہیں آتے. اچھا مسجد کی کمیٹی والے بھی بولتے ارے کہاں لگا لو بھائی، انہیں وہ جو بچے والے بہت پیسے والے ان لگا کہاں مسجد کو پیسے سے بند کر دیتے کہ اپن ان کے حصے میں گئے تو کہاں زکوٰۃ فطرے نہیں دیتے کہ بلکہ اپن یہ سمجھتے. تو پہلے میرا جو پوائنٹ تھا کہ بھائی کم سے کم آپ کو اگر 3-4 بچے ہیں تو آپ وکیل بنائیے ایک آدھ کو. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، گھر میں بیکار مت بیٹھیے، اوپن یونیورسٹی سے لا کریے آپ لوگ تاکہ آپ اپنے معاشرے کو مدد کر سکے. ایسا ہر مسجد کی کمیٹی کا جو بھی صدر ہے، جو بھی مدرسے کا ہے صدر ہے، اس کو تھوڑا بہت تو بھی قانون معلوم ہونا، تھوڑا بہت تو بھی اس کو ایک سیکشن تو بھی 4 سیکشن معلوم رہنا. پھر میں ابھی یہ جو فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کے بارے میں بول رہا ہوں، اگر آپ بتائیے ہر مسجد میں ہر مدرسے میں ایک فیملی کاؤنسلنگ سینٹر باضابطہ بورڈ رہنا باہر کہ ٹائمنگ رہنا اس کی کہ 11 بجے سے 3 بجے تک فلاں صاحب بیٹھ کے جو ہے یہاں فیملی کاؤنسلنگ کریں گے. تو اگر آپ بتائیے اگر ہم اپنے مدرسوں میں اپنے مساجد میں فیملی کاؤنسلنگ کریں گے تو یہ ہمارے کیسز کورٹ تک کئی کو جاتے بتائیے آپ. میں کئی جو لڑکیاں آتے ہمارے کنے تو ہم جب ان کے ہسبینڈ سے بات کرتے تو پہلا ورڈ انہیں کیا بولتا کہ نہ میں طلاق دیتا ہوں نہ میں خلا دیتا ہوں، اس کو اٹکا کے لٹکا دیتا ہوں. تو میں ایک کو پوچھا کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کو اٹکا کے لٹکا دیے تو جب کیا جواب دیں گے؟ انہیں معاف کرنے نہیں آئیں گی نامیاں تمہارے کو. تو بتا رہا ہوں میں کہ جاہلت کتنی بڑھ گئی ہمارے لوگوں میں. ینگ ویڈوز میں بول رہا ہوں نا آپ کو، اگر فرض کریے اس کا کوئی ہے ماں باپ بھائی ہے چل جا رہا اس کا، اگر انہیں پڑھی لکھی ہے محنت کر لے رہی، انہیں بچوں کو دیکھ لے رہی. اگر جو نہیں پڑھے لکھے ہیں ان کے واسطے تو اتنی پرابلمس ہے. آج سے کچھ دن پہلے ایک سعودی عرب میں ایک بڑی فیملی ہے، اچھے پیسے والے لوگ، ان کو ایک ہی بیٹی ہے، ان کی لڑکی کی شادی کر کے دیے 7 سال سے کتے بیچارہ ان کا داماد جو ہے نہ فون پہ بات کرتا نہ بچوں کو دیکھتا. 3 بیٹیاں ہیں بیچاروں. آپ یقین نہ مانیں گے بند کمرے میں ان کے والد اور والدہ اور وہ بیچاری جو رو رہے تھے زارو خطار 1 گھنٹے تک نہیں سنبھلے میرے کمرے میں. تو بہرحال یہ مقصد یہ تھا کہ ہمارے کنے جو ہے فیملی کاؤنسلنگ سینٹرز ڈالنا چاہیے ہر مدرسے میں ہر مساجد میں، اور ایکٹیو پالیٹکس میں پارٹ لینا آپ لگا. ہر گاؤں میں ہر گھر میں ہر آدمی ایکٹیو پالیٹکس میں. نہیں میں نہیں جاتا سیاست میں، نہیں جانا، آپ جانا وہ سیاست کا حصہ بننا، چاہے آپ کانگریس میں جاؤ آپ چاہے BRS میں جاؤ، میں یہ نہیں بول رہا ہوں. اور جہاں بھی جا رہے ہیں اپنا مقام بنانا، اپنی دادا گیری رکھنا، وہاں میری طرف سے تو جیتا بولنا اس کو، وہ ہارا جیتا اللہ کو معلوم مگر میری طرف سے جیتا انہیں. تو اب جیسے کانگریس کی گورنمنٹ آئی، اب آپ چھوٹا سا نہیں، وہ میں آپ کو شمشاباد کا واقعہ سنا رہا تھا. تو MLA صاحب کو لائے، بہترین گلپوشی کرے، بیچارے پہلے کانگریس سے لڑے جیتے، پھر بعد میں BRS میں آ گئے انہوں، پھر BRS سے لڑے جیتے. پورے 10 سال میں MLA صاحب جو ہے چاگرٹان دیے، قبرستان کی دیوار نہیں اٹھا رہے. بازو کو کوئی ایک ہنومان ویام شالا تھا، اس کی دیوار MLA فنڈ میں اٹھ گئی، اور ایک کئی کی دیوار MLA فنڈ میں اٹھ گئی. تو میں وہاں کے ہمارے MPDO بول کے ایک آفیسر رہتا منڈل پرجا، یہ MLA فنڈ اس کو آتا، فون کر کے پورا لیا. تو ایک دن میٹنگ میں اتفاق سے میرے کو بھی بلائے، MLA صاحب کو بھی بلائے. اب وہی MLA صاحب میں لیٹر لکھ دیا کلیکٹر کو، میں بولا صاحب آپ کو 10 سال میں سال کو 3 کروڑ روپے، 10 سال کے اتنے کروڑ روپے ہوئے، آپ مسلمانوں کو کیا دیے؟
बताओ ना साहब क्या दिया आप? एमएलए फंड से बोलो, लेटर लिख दिया, फेकम फाकी का दफ्तर नहीं। मैं भी 2 साल का कारपोरेटर, मेरा भावा भी, बताओ जहां से उन्हें अमजदुल्ला खां अमानुल्लाह खां नाम सुनते कोमा में आ गया। फिर मेरे को भी उन्हें 3 महीने तक बेवकूफ बनाया, लेटर दे दिया, हो गया, दे रहा हूं, हो गया, आ गया फंड। मैं एक दिन उठा के केटीआर को मैसेज करा कि आप लोगों को जो है खाली मुसलमानों के वोट होना, मगर हमारे कोई काम नहीं करते आप लगा, ये एमएलए ऐसा करा हरकत बोल के। खैर वो बेचारा केटीआर उसको फोन करके बातें करा, बातें करते इमीडिएट जो है 10 लाख रुपए दिए। बोला नहीं 10 नहीं होना साहब, वो 60-70 लाख का काम है। आप जो है वो तिरुपति के हज्जाम चरपटा मार के लाइन में बिठा देता, आप कहीं कोई सर मुड़ ही नहीं सकता हमारा। अब उससे नहीं चाहना 8 दिन के बाद में आके हमारा सर मुड़ना होने, ऐसा मत करो। दिए तो आप पूरे 73 लाख रुपीस ईदगाह को, और उसको दियो मजबूर करके। और वो बेचारे कमेटी वाले भी पढ़े लिखे थे, ऐसे हौले शोले नहीं थे, पूरे डॉक्टर, रिटायर्ड गवर्नमेंट इंजीनियर आए उन लगा भी। खैर वो अल्लाह के फजल से आप जाके देखिए, शमशाबाद में इतनी महंगी जमीन है, कम से कम 1 एकड़ 3 करोड़ रुपए की जमीन मस्जिद की कमेटी वाले ईदगाह बना लिए, मस्जिद खबरस्तान को बाउंड्री वाल उठा लिए, और कोई पैसों से एक छत भी दला लिया उन्होंने। तो हाउ टू टैप गवर्नमेंट फंड्स, बाज़ाफ्ता ये मस्जिद से क्लासेस होना, ये हर नमाज के बाद में अपन दीन की गुफ्तगू करेंगे, बैठिए बोलते देखो आप, तो दीन के साथ दुनियावी गुफ्तगू भी करना। पूरे जितने इमाम, जितने मुफ्ती, जितने मसाजिद की कमेटी के सदर है, उन्हें बताना ये रोड नहीं है बाबा अपने कने, मस्जिद का अप्रोच रोड नहीं है, रमजान फंड आ रहा, ये रमजान फंड में अपनी मस्जिद को आए नहीं आए पैसे, कहीं को नहीं आए। एमएलए कने जाना 3 महीने पहले जाना, अपन कब जाते हैं, जगने की रात के दिन खबरस्तान में जाके पहुंचते, अरे बल्दिया वाले झाड़ा नहीं काटे, बल्दिया वाले लेठा नहीं लगाए, अरे म्युनिसिपल वाले अपने झाड़ा साफ नहीं करे। 1 महीना 2 महीना पहले कोई भी काम, जैसा रमजान आ रहा, अभी रमजान को 1 महीना है, हर गांव में मस्जिद है, रमजान फंड आया परसों, सीएम साहब बोले मैं 5 करोड़ रुपए दिया। क्या बस होते 5 करोड़ रुपए? गणेश को जो है 30 करोड़ रुपए खाली टैंकमेंट पे लगा दिए। रामनवमी में मेरा, देखिए आप, मैं कोई कहीं ऐसी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ कि कोई ऐसा कम्युनल एंगल, लेकिन क्योंकि मुकाबला जब हो रहा तो हमारे को भी दियो, उनको फूल दियो, हमको पत्ती दियो बोल रहे हैं हम। तो बहरहाल मसाजिद की कमेटी में जहां पर असर की नमाज के बाद में एक ऐलान होता कि बैठिए अपन दीन की गुफ्तगू करेंगे, तो वो मौलाना, वो मुफ्ती, ये मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप दीन के साथ दुनियावी गुफ्तगू करिए कि भाई मेरा एमएलए कौन है। अब यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए, किसके पास एमएलए का फोन नंबर है बोलिए? 1-2-4 आदमी का नहीं रहता। एमपी कौन है आपका? आप कभी एमपी से मिले जाके, नंबर है आपका एमपी का? नहीं मिलते अपने लोग। 5 साल में एक आध बार धबड़ा बजाते, उन्होंने आते, अपन भी गुलपोशी कर देते, इमाम जमीन भी बन देते, मुशज्जरा भी उड़ा देते उनको, उसके बाद में उनका रिश्ता खत्म, अपना रिश्ता खत्म। ये मुशज्जरे इमाम जमीना नहीं होना, हमारे को काम होना। हमारे को इफ्तार की दावत होती, मैं बाज़ वक़्त आप देखिए, मैं सरकारी दावतों में जाता ही नहीं, मैं कोई भी, बहुत कम, रेयर। तो एक आज से 6-7 साल पहले मैं एक इफ्तार की दावत में गया, देखा, शर्म आई मेरे को देख के, जो देहों में गिर जा रहे हैं लोग जाके, वहां पर डिस्ट्रिक्टों से लारियां भर के, बसा भर के आ रहे हैं। तो ये हमको इफ्तार की दावत नको, हमको 1 लाख रुपए नको, हमको नहीं, मगर हमको जो एमएलए फंड, एमपी फंड जो आ रहा, उसमें से हमको दिया। आप लेटर जब लिखता ना एमएलए, वो लेटर में देखना, साहब फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड, ये मस्जिद को इतने पैसे दियो। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी, हो सकता क्योंकि दोपहर का टाइम है, आप लोगों को भी गाँव दिल्ली जाना होगा, तो मेरा भी नंबर रखिए, इंशाल्लाह हम जुड़े हुए रहेंगे। और आप लोग यहाँ पर इतना खुलूस से बुलाए, मैं आया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कोई कुछ सवाल है, कुछ डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। शुक्रिया यार।